جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے، وہ ایجنڈا، چار نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق ہیں۔ نمبر ایک، جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے، آرمگیڈون، اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی، آرمگیڈون جلد از جلد ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، عراق پر حملہ اس کا نقطہ آغاز ہے۔ آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ نمبر دو، گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کر سما جائے۔ ابھی تو اس چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتی، اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس ارض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ خودکش حملے بھی ختم ہو جائیں، یا انہیں سمندر میں پھینکو یا انہیں جارڈن کی طرف دھکیل دو، چلے جاؤ ادھر۔ نمبر تین، مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ کو گرایا جائے۔ نمبر چار، ٹیمپل تعمیر کیا جائے، تھرڈ ٹیمپل، جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں، جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں، جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا ہے۔ اور یہ انتفاضہ جو ریسنٹ شروع ہوا ہے، یہ شیرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہ کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرنا ہے۔ چار باتیں گنوائی میں نے، پانچویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں پر رکھ دیا جائے۔ یہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ تھرون آف ڈیوڈ ابھی حضرت داؤد کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹس کا ایک رسالہ نکلتا ہے، دی ٹرمپٹ، فلاڈلفیا سے، امریکہ کے شہر فلاڈلفیا سے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس میں پتا چلا یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی، اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج پوشی ہوتی رہی۔ وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس سیکنڈ ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا، وہ روم پہنچ گیا، روم سے آئرلینڈ پہنچ گیا، کیتھولک ملک ہے بہت بڑا، وہاں سے اسکاٹ لینڈ آیا، وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا، اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو گرجا ہے۔ اور 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے، اب وہ تھرون ہے۔ اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئی ان کی کورونیشن ہوئی ہے، وہ وہاں سے لا کر اب یہاں رکھا جائے گا۔ البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈے مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا، وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحا سے مراد کیا ہے۔ ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشین گوئیاں کہ ایک مسیحا آئے گا جو تمہارے دل اندر دور کرے گا، تمہیں عظمت تک پہنچائے گا۔ وہ حضرت مسیح آ گئے، انہوں نے مانا ہی نہیں، تو وہ پیشین گوئی جو ہے ابھی موجود ہے۔ دی پوزیشن از ویکنٹ، ابھی تک وہ مسیحا نہیں آیا، دے آر ویٹنگ فار دیئر مسیحا، اس لیے کہ مسیح کو تو مانا نہیں۔ اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو سیکنڈ نزول ہوگا، سیکنڈ کمنگ، تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے پوری دنیا میں۔ یہ ایجنڈا ہے۔ کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا؟ 9/11 کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں، روک دیا گیا۔ جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا بش کا کہ یہ لیک کیوں ہو رہی ہیں چیزیں اس سے، اور پھر سسٹم روک دیا گیا۔ یہ سارا جو معاملہ ہے، ہسٹری از گوئنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن۔